بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گندا طریقہ محبت کا دکھاوا کرنا ہے۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے۔ چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ احمق لوگوں سے بحث کرنا آپ کے گال پر اترے ہوئے مچھر کو مارنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ آپ اسے ماریں یا نہ ماریں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنے آپ کو تھپڑ ماریں گے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا پھر بڑا کام۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ دنیا میں خدا کی محبت کا دوسرا روپ ماں ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اسے سب سے زیادہ اپنائیت دیتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے سے مراد ہے ساری عبادتیں مل کر بھی ماں کی خدمت کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ جب تک سانس ہے چاند سے اپنے روٹھے رب کو منا لو۔ معافی اور توبہ کی توفیق بھی مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں پر لوہے کے پردے اور کانوں میں سیسا پگھلا دیا جاتا ہے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ ایک سورہ کافرون ہے اور ایک منافقون ہے۔ کافرون چھوٹی سورہ ہے اور منافقون لمبی، لہٰذا کافر سے ایک بار بچو اور منافق سے 1000 بار بچو۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، مگر میرے رب کریم کی محبت و رحمت لامحدود ہے۔ سو اللہ پاک سے اپنے حساب سے نہیں، اس کی لامحدود رحمت اور محبت کے حساب سے مانگیے، وہ ضرور نوازے گا، کیونکہ وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انسان کے احساسات اس قدر نازک ہیں کہ اس کا سارا دن ایک لفظ، آواز کے تیز لہجے یا آنکھ کی ایک نظر سے برباد ہو سکتا ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ اس پریکٹس سے شکر گزاری بڑھے گی اور زندگی میں سکون آئے گا۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب مسجدیں گھروں سے زیادہ بلند ہوا کرتی تھیں۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد ذہنی توانائی بہتر حالت میں بوسٹڈ ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی۔ پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں۔ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑھی ہوئی دھن موجود رہے گی،
اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت یعنی انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر رکھ نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیا جاتا ہے؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے۔ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ جو اپنا خیر خواہ نہیں وہ سب کا دشمن ہے۔ جو انسان اپنے آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا وہ دوسرے کے ساتھ کیسے خوش رہے گا؟ کسی تنہا مقام پر خاموش بیٹھ کر اپنا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ کچھ وقت کے لیے بغیر کسی کام اور بغیر کسی مسئلے کے بس یوں ہی بالکل ساکت بیٹھ کر مشاہدہ کریں کیا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر انتشار اور بے چینی بڑھنے لگے، اگر ذہن ہو کہ محرکات سٹیمولی کی طلب کرے، اگر خیالات مکھیوں کی طرح بھن بھنانے لگیں، ہاتھوں میں اضطراب نمودار ہونے لگے، ٹانگیں ہلنا شروع ہو جائیں، دل گھبرانے لگے، وہاں سے اٹھ کر کچھ کرنے کہیں چلے جانے کی خواہش بیدار ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری صحبت یعنی بیڈ کمپنی میں ہیں۔ آپ کا جسم، ذہن، دل اور روح آپس میں نہیں ہیں، آپس میں خوش نہیں ہیں۔ یہ آپ کے نفس سے بری صحبت ہے۔ محبت کا جذبہ وہ نہیں جو محبت کا لفظ ہے۔ لفظ کبھی بھی کسی شے کی نہ تو حقیقت دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ کائنات میں صحیح یا غلط کا تصور آپ کے عمل سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کی دنیا آپ کے فیصلوں سے طے ہوتی ہے۔ آپ ہی اپنی کہانی کے مصنف ہیں۔ تنہائی ایسی طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال سکتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ کبھی دوستی کو آزمانے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ پردہ داری میں خوش فہمی صحیح لیکن کم از کم اس کے سنگ رشتہ نبھ جائے تو یہی دوستی کی کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، جتنا ہو سکے دنیا سے دور رہیں اور اپنے رب سے جڑ جائیں۔